السلام علیکم، میں ہوں شیر افغان بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ جے یو آئی کی ڈنڈا بردار تنظیم انصار الاسلام کی تاریخ کیا ہے اور اس کے مقصد اور بنیادی کام کیا ہے۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی رضاکار تنظیم انصار الاسلام گزشتہ دن سے ہی خبروں میں ہے، اور اس کی وجہ انصار الاسلام کے کچھ رضاکاروں کے اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز میں داخلہ اور پولیس کی جانب سے گرفتار کرنا تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے مطابق ان کی جماعت کے اراکین نے قومی اسمبلی کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے انصار الاسلام کے رضاکار پارلیمنٹ لاجز پیش کی اجازت سے اندر گئے تھے اور وہ غیر مسلح تھے۔ جب بھی جمعیت علماء اسلام کا نام آتا ہے اور اس جماعت کی جانب سے جلسے جلوس کیے جاتے ہیں تو انصار الاسلام کا نام بھی ضرور سنا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل جب انصار الاسلام کی پشاور میں ٹریننگ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تو پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے اس تنظیم پر پابندی کا ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، تاہم اس کو بعد میں عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ انصار الاسلام تنظیم کیا ہے اور اس کے مقصد اور بنیادی کام کیا ہے، اس حوالے سے جے یو آئی کے قائدین کی کیا رائے ہے۔ جے یو آئی کی جانب سے متعدد بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ ان کی سیاسی جماعت کی ایک رضاکار تنظیم ہے جو کسی بھی جلسے جلوس، تقریب یا ایمرجنسی صورتحال میں انتظامات سنبھالتے ہیں۔ رہبران پاکستان نامی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جمعیت الانصار نامی تنظیم کی بنیاد سن 1909 میں مولانا عبید اللہ سندھی نے دلی میں رکھی تھی، اور اس کی تنظیم سازی کا سہرا شیخ الہند کے سر جاتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی سیالکوٹ کے ایک گاؤں کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اس تنظیم کے پہلے ناظم مولانا عبید اللہ سندھی تھے اور نائب ناظم مولانا حبیب الرحمن عثمانی کو امیر مقرر کیا گیا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند سے تربیت اور تعلیم حاصل کی تھی۔ کتاب کے مطابق شیخ الہند کے مشورے پر جمعیت انصار الاسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ ان سارے علماء کا کتاب کے مطابق تقسیم ہند میں ایک تاریخی کردار رہا ہے۔ اسی تنظیم کا ذکر ضلع صوابی سے تعلق رکھنے والے اشفاق اللہ خان نے روزنامہ ایکسپریس میں لکھے گئے ایک کالم میں بھی کیا ہے۔ اشفاق اللہ خان نے لکھتے ہیں کہ اس تنظیم کی بنیاد رکھنا ایک بہت بڑا سیاسی قدم تھا اور اس تنظیم کا انگریزوں کے خلاف لڑنے میں بہت بڑا کردار بھی رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ انگریزوں کا تسلط جب برِ صغیر پر قائم ہوا تو حضرت شیخ الہند نے دلی کی دہلیز پر سامراجی قوتوں کے مقابلے میں جمعیت الانصار کی بنیاد رکھی اور نوجوانوں کی اس تنظیم نے انگریز سے جم کر مقابلہ کیا۔ اسی کالم میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ جب جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی تو شیخ الہند نے اس تنظیم کو اپنی تنظیم کا حصہ بنایا اور دستور میں رضاکاروں کی اس تنظیم کو جمعیت کی ایک اہم شاخ قرار دیا۔ ابتدا میں اس تنظیم کے رضاکار سفید لباس پہنتے تھے، جس کا بعد میں رنگ خاکی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ انصار الاسلام کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے۔ جے یو آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انصار الاسلام جے یو آئی کی اہم ترین شاخوں میں سے ایک ہے جو رضاکاروں کی تنظیم ہے اور اس میں نوجوان اور بزرگ دونوں شامل ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جے یو آئی کی تنظیمی ڈھانچہ 3 بنیادی ارکان پر مشتمل ہے، جس میں مجلس عاملہ، مرکزی، صوبائی، ضلعی، تحصیل اور گاؤں کی سطح پر شعبہ نشر و اشاعت اور تیسرا شعبہ انصار الاسلام ہے۔ جے یو آئی کا کہنا ہے کہ اس تنظیم کے مرکزی، صوبائی، ضلعی، تحصیل اور مقامی عہدیداروں کا تقرر جے یو آئی کے اہم ترین باڈی شورا میں کیا جاتا ہے اور سربراہ کو سالار کہا جاتا ہے۔ جے یو آئی کے مطابق اس تنظیم میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ بغیر کسی معاوضے کے پارٹی کے جلسے جلوسوں کو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں اور اپنے قائدین اور رہنماؤں کی سیکورٹی کو بھی یقینی بناتے ہیں۔ تنظیم کے پاس صرف ڈنڈا ہوتا ہے۔ ایسی ہی تنظیمیں دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی ہیں، جن میں جماعت اسلامی کی شباب ملی، پاکستان پیپلز پارٹی کی امن کمیٹی جیسی تنظیمیں شامل ہیں۔ انصار الاسلام کا انٹیلیجنس ونگ بھی ہے
जो पैगंबर इस्लाम के एक सहाबी हुज़ैफ़ा बिन यमान के नाम पर रखा गया है। ये विंग बुनियादी तौर पर जलसे, जुलूसों और दीगर तकारीब में सिविल कपड़ों में शरीक होते हैं और शुरा पर नज़र रखते हैं। जेयूआई के मुताबिक शुरा में किसी पर भी अगर शुबा हो जाए या वो किसी किस्म की भी गलत हरकत करें तो उनको पकड़ा जाता है। जब भी जमात का 1000 से ज़ायद शुरा पर मबनी जलसा या कोई तकरीब मुनक़िद की जाती है तो उसके लिए हम 200 तक रज़ाकार बुलाते हैं और वो उस तकरीब की सिक्योरिटी पर मामूर किए जाते हैं। अगर बड़ा इज्तिमा हो तो फिर हर एक ज़िले से 100 200 रज़ाकारों को बुलाया जाता है। स्टेज, कैदीन और जलसे में शुरा पर अलग अलग ग्रुप तैनात किए जाते हैं। इस तंजीम की कानूनी हैसियत के बारे में जेयूआई का मौक़िफ़ है कि जैसे जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड पार्टी है और हमने इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी दस्तूर जमा किया है उसमें भी अंसारुल इस्लाम का ज़िक्र मौजूद है। जेयूआई के मुताबिक अंसारुल इस्लाम तंजीम के रज़ाकारों की मजमूई तादाद 30,000 तक है। अब सवाल ये है कि क्या रज़ाकारों को असलह की भी इजाज़त है? इस हवाले से जेयूआई का मौक़िफ़ है कि रज़ाकारों को किसी किस्म का असला या चाकू रखने की इजाज़त नहीं है और अगर किसी से भी कोई ऐसी चीज़ बरामद होती है तो उसको मुअत्तल करके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। जेयूआई से जब पूछा गया कि डंडा रखने की इजाज़त है तो जवाब में जेयूआई का ये मौक़िफ़ था कि डंडा उनके हाथों में होता है लेकिन ये शरई तौर पर एक सुन्नत अमल है।